بہت سے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ جو میں بہت بہت دور سے آئے ہیں، جہاں پہ میں پہلے مجالس پڑھتا رہا ہوں وہاں کا مجمع بھی موجود ہے، سنیں گے مطالب پیش کروں۔ 3 طرح کی آزمائشیں اور قربانیاں ہوتی ہیں۔ ایک ہے پیسے کی قربانی، دولت کا قربان کرنا، پیسے کا قربان کرنا، یہ بہت آسان ہے، لیکن بعض کے لیے یہ بھی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن دولت کا قربان کرنا سب سے آسان، اس سے زیادہ مشکل جان کا قربان کرنا ہے۔ انصار حسینی کی عظمتوں کو سلام ہے جنہوں نے اپنی ہر چیز امام حسین پہ قربان کر دی۔ جان قربان کرنا بھی مشکل ضرور ہے لیکن نسبتاً آسان ہے۔ کس چیز سے؟ تیسرے مرحلے سے، وہ ہے آبرو قربان کرنا۔ اپنی آبرو قربان کرنا دین پہ، یہ بہت مشکل کام ہے۔ میں جب تک سمجھانے لوں گا آگے نہیں بڑھوں گا، مسائل پہ نہیں آؤں گا۔ میری سب سے درخواست ہے جہاں جہاں آواز آ رہی ہے، خصوصاً اگر میری بائیں بہنیں میری بیٹیاں سن رہی ہیں تو ان جملوں کو خاص طور سے سنیں۔ میرا وعدہ ہے کہ جو بھی ان جملوں کا ادراک کرے گا وہ بغیر گریے کے رہ نہیں پائے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ دین پہ دولت قربان کرنا بہت آسان، جان قربان کرنا مشکل، لیکن سب سے زیادہ مشکل اپنی آبرو قربان کرنا۔ جناب ایوب کا صبر سب سے زیادہ مشہور ہے۔ قرآن جب بھی مثال دی ہے تو حضرت ایوب کا نام آیا صبر میں سب سے بلند۔ لیکن جناب ایوب کے بیٹے جب محل گرا تو سب شہید ہو گئے، فصلیں اجڑ گئیں، بیمار ہو گئے، زمین گیر ہو گئے، چل نہیں پاتے تھے، صبر کرتے رہے۔ جس دن ان کی ناموس پہ حرف آیا، ان کی زوجہ پہ، جب کہا نا کہ لوگ پردے کی باتیں کر رہے ہیں، جناب ایوب کی زوجہ جناب یوسف کی بیٹی تھی، گھروں میں کام کر کے جناب ایوب کے لیے کھانا اور دوا لاتی تھی۔ جب شیطان نے کہا نا کہ رحمہ نام تھا تو ان سے کہو کہ اپنے بال کاٹ کے دے دیں، تو جناب رحمہ نے کہا نہیں۔ تو جب جناب ایوب کو پتہ چلا نا تو ان سے برداشت نہیں ہوا کہ پروردگارا میں نے سارے امتحان دے دیے، ناموس کا امتحان نہیں دے سکتا۔ اب جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہا اے ایوب صحت کس نے دی تھی؟ کہا پروردگار نے۔ کہا اولاد کس نے دی تھی؟ کہا پروردگار نے۔ کہا گھر کس نے دیا تھا؟ کہا پروردگار نے۔ فصلیں کس نے دی؟ کہا پروردگار نے۔ کہا لیکن اے جبرائیل میں نے کسی بھی لحظے میں شکوہ نہیں کیا، پہلی مرتبہ کہا ہے کہ اس سے آگے مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ایوب قیامت تک کے لیے جب صبر کی مثال دی جائے گی تو آپ کا نام آئے گا۔ لیکن جناب ایوب کا جہاں پہ صبر کی انتہا ہوتی ہے نا، وہاں سے امام سجاد کے صبر کی ابتدا ہوتی ہے۔ میں پھر بھی پوری بات کو پہنچا نہیں پایا۔ میں نے کہا تھا دین پہ جان قربان کرنا مشکل ہے، اس سے زیادہ مشکل آبرو قربان کرنا۔ آج پہلی محرم ہے، نتیجہ کیا ہوا تھا؟ جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا نا امام سجاد کو، کیا آواز دی؟ پھپھی اماں میرا عصا لا دیجئے، میری تلوار لا دیجئے۔ پوچھا جناب زینب نے عصا کیوں چاہیے، تلوار کیوں؟ کہا عصا اس لیے چاہیے کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، اور تلوار اس لیے کہ بابا کا دفاع کروں گا۔ امام حسین نے کہا بیٹا سجاد آپ کا امتحان میرے امتحان سے زیادہ سخت ہے۔ اب کوئی سوچ سکتا تھا کہ حسین سے زیادہ کسی کا امتحان سخت کیا ہوگا؟ یہاں آبرو کا مسئلہ تھا۔ 5ویں امام فرماتے ہیں، کہا کہ 7 ایسی چیزیں تھی شام میں جو ہم کبھی نہیں بھلا سکتے، میرے بابا پوری زندگی نہیں بھلا پائے، کربلا کے بعد اتنے برس زندہ رہے لیکن بھلا نہیں پائے۔ 7 چیزیں بھلا نہیں پائے۔ پیش کروں؟ کا پہلی چیز کا دربار عام تھا، بازار شام تھا، نامحرموں کا مجمع تھا، ہاتھوں میں پتھر تھے، باغیوں کے نعرے تھے، علی کی بیٹیاں تھی۔ ایک جوان برداشت نہیں کر پا، ابھی تو میں نے مسائل پڑھے ہی نہیں، ابھی تو میں نے مسائل پڑھے ہی نہیں۔ اگر سن سکے، مولا فرماتے ہیں یہ پہلا مرحلہ بازار کا،
کہا مولا دوسرا مرحلہ کیا؟ کہا اسی بازار میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، آل محمد کے بچے تھے، خواتین بالا خانوں پہ تھی، گرم پانی پھینک رہی تھی، گرم پانی بچوں پہ گرتا تھا، وہ ماؤں سے دھڑک کے کہتے تھے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا تیسرا مرحلہ کیا؟ میں ساتوں مراحل نہیں پیش کر پاؤں، نہ گلا اجازت دے رہا ہے، نہ آپ کا گریہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ مولا فرماتے ہیں تیسرا مرحلہ یہ تھا کہ میرے بابا سید سجاد، زین العابدین، سید الساجدین، ان کے پاؤں میں بیڑیاں پہنا کے انہیں اس مقام میں بٹھایا جہاں غلاموں کو بٹھایا جاتا تھا۔ کہ میرے بابا کو زمین پہ غلاموں کے ساتھ بٹھا دیا، میرے بابا سر نہیں اٹھاتے تھے، کوئی پہچان نہ لے یہ علی کا پوتا۔ کا چوتھا مرحلہ کیا تھا؟ سوگنامہ محمد نعت الاشتہادی نے لکھا ہے، امام باقر فرماتے ہیں کہ چوتھا مرحلہ یہ تھا کہ علی کی بیٹیاں کھڑی تھی، شرابی کا دربار تھا، وہ تخت پہ بیٹھا تھا، اشارے کر کر کے پوچھتا تھا یہ کون ہے؟ امام سجاد کہتے تھے ہاں میری زہرا، علی کی بیٹیاں، شرابی کا دربار۔ اجرکم اللہ۔ میں نے وعدہ کیا تھا سارے مراحل میں پیش کروں گا۔ جب امام دیکھیں آبرو کا امتحان بڑا سخت امتحان ہوتا ہے۔ امام سجاد جب واپس آ گئے نا مدینے میں، امام کے چاہنے والے بہت تھے، ایک کا نام تھا منہال۔ جب انہوں نے دیکھا نا امام رو رہے ہیں، وہ اکثر روتے دیکھتے تھے، ایک مرتبہ گھر آئے، دروازے پہ دستک دی، ایک خادم نے آواز دی، کہا کون ہے؟ کہا منہال ہوں، امام سے مولا سے ملنے آیا ہوں۔ کہا وہ اپنے باغ میں گئے ہیں۔ مولا کا ایک باغ تھا، 500 کھجور کے درخت تھے، کہا اپنے باغ میں گئے ہیں۔ منہال کہتے ہیں میں بہت خوش ہوا، مولا پہلی مرتبہ سیر کے لیے گئے ہیں۔ کربلا کے بعد خوشی ہی نہیں مناتے، بہت اچھا ہوا مولا سیر کے لیے چلے گئے۔ کہا جیسے میں باغ میں پہنچا، دیکھا امام سجاد باغ کی زمین پہ بیٹھے گریہ کر رہے ہیں۔ میں نے فوراً پوچھا مولا سیر کرنے آئے تھے، یہاں پہ بھی رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہ منہال جب میں بہتا پانی دیکھتا ہوں نا، مجھے میرے بابا بڑے یاد آتے ہیں، منہال مجھے کربلا یاد آ جاتی ہے۔ کہ منہال میں جب باغ میں آیا نا بہتا پانی دیکھا، کہ مولا کب تک گریہ کیجئے گا؟ کہ منہال تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوا تھا، جناب یعقوب نے رو رو کے آنکھیں گوا دی تھی، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، قرآن کی آیت ہے، آنکھیں سفید ہو گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے۔ منہال ایک بیٹا آنکھوں سے دور تھا، نبوت سے جانتے تھے بیٹا زندہ ہے۔ منہال میرے 18 یوسف ایک دن میں کربلا میں مارے گئے، جن میں سے کسی کی کوئی دنیا میں مثال نہیں تھی۔ منہال ان میں کوئی علی اکبر تھا، کوئی قاسم تھا، کوئی اون محمد، منہال ان میں میرے چچا عباس بھی تھے۔ بس بھئی جناب منہال رونے لگے، لیکن ایک سوال کیا کہ مولا لیکن شہادت تو آپ کی میراث ہے، شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ مولا نے رک کے کہا کہ منہال تم بھی صحیح کہتے ہو، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن منہال ماں بہنوں کے ساتھ، چھپیوں کے ساتھ، بازاروں میں، درباروں میں، عبید اللہ بن زیاد کے سامنے چھپیوں کے ساتھ جانا یہ ہماری میراث نہیں ہے۔ کہ منہال میں شام نہیں بھلا پاتا، میں شام نہیں بھلا سکتا۔ بس بھائی میں نے تمام کر دیا، آپ کی زحمت کا تمام کیا۔ سنیں گے آپ لوگ، سن کے تھک گئے ہوں گے نا،
آپ کہیں گے پہلی مجلس ہے اتنا گریہ کروا دیا، بہت سے جوانوں سے برداشت نہیں ہو رہا۔ میں ایک آپ سے بات کہوں، امام سجاد کی ایک جملہ کہوں، مولا فرماتے ہیں میرے بابا پہ رونے والوں سے کہنا جب بھی گریہ کرے نا تو ایسے روئے جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے۔ کہ میری پھپھیاں جب بھی روتی تھی میرے بابا کے قاتل تازیانے مارا کرتے تھے، تمہیں رونے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ پہ پابندی تو نہیں نا ہے، ہم پہ پابندی نہیں، اجرکم اللہ نہیں، میں نے تمام کر دیا۔ آخری جملے سن لیجیے، آخری جملے پیش کر رہا ہوں۔ آبرو سب سے مشکل ہے دین پہ قربان کرنا، 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا۔ دین پہ آبرو قربان کرنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے۔ امام سجاد علیہ السلام جب گریہ کرتے تھے نا تو صرف 2 باتیں کہا کرتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے، مقاتل کے الفاظ ہیں، جب بھی پانی دیکھتے تو فوراً کہتے واہ حسینہ، سینے پہ ہاتھ مار کے اپنے بابا کو یاد کرتے۔ اور اگر کبھی کچے گوشت پہ نگاہ پڑ جاتی تو ایک مرتبہ تڑپنے لگتے، اور جب بھی اپنی پھپھیوں کو یا بہنوں کو دیکھتے تھے تو فوراً کہتے تھے واہ حجابہ۔ روایت کے الفاظ ہیں، میں نے کہا تھا آخری جملے، روایت کے الفاظ ہیں، امام سجاد جب بھی مدینے میں باہر نکلتے تھے تو شام کے وقت جب باہر نکلتے تو جتنے بھی قصابی تھے مدینہ شہر کے وہ سب اپنے کشتوں پہ کپڑا ڈال دیا کرتے تھے، کیونکہ امام کچا گوشت دیکھ نہیں پاتے تھے۔ ایک قصائی مصروف تھا گوشت کاٹنے میں، اچانک امام سجاد کے آنے کا وقت ہو گیا، بس گوشت پہ نگاہ پڑھنا تھی امام نے، فوراً کربلا کا رخ کیا، کہا واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ غربتہ، بس پہ تڑپنے لگے۔ اس نے امام کو دیکھا، فوراً اپنے جانور پہ کپڑا ڈال دیا اور کہا مولا مجھے معاف کر دیجئے گا، میں بھول گیا تھا آپ کے آنے کا وقت ہو گیا۔ امام نے کہا کچھ سوال کروں جواب دے گا؟ کہ مولا فرمائیے، آپ ذریت رسول خدا ہیں، میں آپ کا خادم ہوں۔ کہا اتنا بتا دیں جب تو اسے ذبح کرنے لگا تھا پانی پلا لیا تھا؟ کہا مولا ہم کبھی پیاسا ذبح نہیں کرتے۔ امام تڑپنے لگے، کہا تو نے خنجر کو تیز کر لیا تھا؟ کہا مولا خنجر تیز کر کے ذبح کرتے۔ مولا نے کہا تیسرے سوال کا جواب بیٹے دیکھیے گا۔ مولا نے تیسرا سوال کیا، کہا اتنا بتا دے جب تو اسے ذبح کر رہا تھا کوئی دوسرا جانور دیکھ تو نہیں رہا تھا؟ کہا نہیں مولا چھپا کے ذبح کیا۔ مولا نے کربلا کا رخ کیا، کہا کربلا میں آنے والوں تم کیسے مسلمان تھے؟ نہ میرے بابا کو پانی پلایا، نہ خنجر تیز کیا، میری پھپھی 70 قدم کے فاصلے میں کھڑی دیکھتی رہی، کسی نے میری پھپھی سے بابا کو نہیں چھپایا۔ القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ میں ہمیشہ واسطہ دے کے دعا کیا کرتا ہوں، 2 جملے دعا کے کہوں گا۔ میں جانتا ہوں گریہ ہو چکا، ہاتھوں کو بلند کریں گے، اس لہجے میں دعا رد نہیں ہوگی۔ ذرا سب ایک مرتبہ کہیں گے پروردگارا ہم حسین کا واسطہ ہے، پروردگارا حسین ابن علی کے صدقے میں ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب ہے۔ پروردگارا دنیا میں ظلم بہت بڑھ چکا ہے، داعش کا خاتمہ فرما، آل سعود کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، نجف و کربلا کی کاظمین کی سمرہ کی بلد کی شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما، شام کی زیارات دوبارہ آزاد فرما۔ پروردگارا جو ہاتھ بلند ہیں تجھے خون حسین کا واسطہ کسی کو خالی نہ لوٹا۔ پروردگارا تیرے بارگاہ کے اندر ایک دعا لائے ہیں، دنیا کے حالات بہت سا خراب ہیں، پاکستان میں، کشمیر میں، افغانستان میں،
عراق میں، شام میں، بحرین میں، یمن میں، نہ جانے کہاں کہاں، سب مومنین کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ پروردگار دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارات جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما، ہماری مسورات کے پردے کی حفاظت فرما۔ پروردگار سے مامر کو ترقی عنایت فرما، جہاں جہاں عزادار ہیں، جہاں جہاں اس وقت زائرین ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جتنے مومنین مریض ہیں، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما۔ پروردگارہ حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما، ہم سب کو ہماری زندگی میں سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ اس وقت بے انتہا زائرین عاشورہ کے لیے کربلا جا رہے ہیں، پھر اربعین پہ جائیں گے، تمام زائرین کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ خصوصاً جو پیدل چل کے جانے والے ہیں، تجھے واسطہ ان بیویوں کا جو شام سے پیدل آئے تھے، ان زخمی قدموں کا واسطہ، ان پیدل چلنے والے زائرین کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ واسطہ اس بچی کا جس کے پاؤں میں آ گئے تھے، پروردگارہ جتنے بھی مومن و مومنات نے ہم سے التماس سے دعا کی، سب کی دعائیں مستجاب فرما، خصوصاً وہ ماں باپ جنہوں نے اولاد کی طرف سے کوئی بھی دعا کہی ہے، ان کی دعائیں مستجاب فرما، خصوصاً وہ ماں باپ جنہوں نے بیٹیوں کے لیے کوئی بھی دعا کہی ہے، خصوصاً رشتوں کے لیے، پروردگارہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں پہ مومنین بسے ہیں، سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ ماتم تو نہیں أنا كنت أحبه من القرآن الفاصل العشق ما شاء الله